صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف ابواب تقصیر الصلاۃ جاری ہے۔ آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے، باب یصلی المغرب ثلاثا فی السفر، سفر میں نماز مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنا۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جن نمازوں کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر، عصر، عشاء، تو وہ 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں فرض نماز کی، جبکہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں تو یہ 3 ہی رہیں گی۔ یہ باب آج ہم پڑھیں گے اور اس میں کچھ اور تفصیل بھی ہوگی۔ حدیث ہے 1041 اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عجلہ السیر فی السفر، کہ جب سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی ہوتی، جلدی پہ سفر آمادہ کرتا، یؤخر المغرب، تو مغرب مؤخر کرتے، حتی یجمع بینہ و بین العشاء، اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے۔ قال سالم کہتے ہیں، وکان عبداللہ یفعلہ اذا عجلہ السیر، تو حضرت سالم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ جب انہیں سفر جلدی پہ آمادہ کرتا تھا تو وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ساتھ جمع کر کے پڑھتے تھے۔ وزاد اللیث، اور لیث نے اس پہ اضافہ کیا ہے، قال فرماتے ہیں، حدثنی یونس عن ابن شہاب قال سالم، لیث جو ہیں وہ حضرت یونس سے اور ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں۔ قال سالم کہتے ہیں، کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یجمع بین المغرب والعشاء بالمزدلفہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مغرب اور عشاء مزدلفہ کے مقام پر جمع کر کے پڑھی۔ قال سالم کہتے ہیں، مؤخر ابن عمر المغرب، اور ابن عمر نے پھر جو مغرب تھی اس کو مؤخر کیا، یعنی اسی کی تفصیل آگے بتا رہے ہیں۔ وکانا استصرخ علی امرأتہ صفیہ بنت ابی عبید، تو انہیں اطلاع ملی تھی کہ ان کی بیوی جو صفیہ بنت ابی عبید ہیں وہ بیمار ہیں، اور اس وجہ سے حضرت ابن عمر جو ہیں وہ جلدی میں تھے۔ قلت لہ، میں نے ان سے کہا، الصلاۃ، کہ نماز، یعنی چلتے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نماز، فقال سر، تو انہوں نے کہا چلیں، ابھی چلو۔ فقلت، تو پھر میں نے کہا، الصلاۃ، نماز، فقال سر، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی چلو۔ حتی سار میلین اور ثلاثہ، یا وہ 2 میل اور 3 میل تک چلتے رہے۔ ثم نزل، پھر اترے، فصلی، پھر نماز پڑھی، ثم قال، پھر فرمایا، ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اذا عجلہ السیر، کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کہ جب سفر آپ کو جلدی پر آمادہ کرتا تو مغرب کی نماز مؤخر کرتے، یعنی مغرب عشاء جو تھی وہ اکٹھی پڑھتے۔ وقال عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا عجلہ السیر، جب سفر آپ کو جلدی پہ آمادہ کرتا، یؤخر المغرب، مغرب مؤخر کرتے، فیصلیھا ثلاثا، پھر اس کی 3 رکعتیں پڑھتے، ثم یسلم، پھر سلام پھیرتے، ثم قل ما یلبث حتی یقیم العشاء، پھر کچھ دور ٹھہر جاتے اور پھر عشاء کی اقامت کہی جاتی، عشاء ادا کرتے۔ فیصلیھا رکعتین، تو پھر عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے، ثم یسلم، پھر سلام پھیرتے، ولا یسبح بعد العشاء، اور عشاء کے بعد کوئی سنت یا نفل کوئی چیز نہیں پڑھتے تھے، حتی یقوم من جوف اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات کے وقت اٹھتے اور پھر تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں پڑھی ہیں، اور یعنی ظہر جو 4 رکعتوں والی نماز ہے اس میں تو قصر ہے، مگر مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے۔ مغرب کی نماز اقامت کی حالت میں بھی 3 رکعتیں ہیں اور سفر میں بھی 3 رکعتیں ہی ہیں۔ البتہ دوسری بات جو یہاں پتہ چل رہی ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت ابن عمر کا بھی طریقہ کار یہ تھا کہ اگر مغرب کے وقت سفر کے لیے نکلنا ہوتا اور جلدی ہوتی تو مغرب ادا کیے بغیر نکلتے تھے، اور آگے جا کے کسی جگہ ٹھہر کے مغرب اور عشاء دونوں جماعتیں ملا کے پڑھتے تھے۔ اس میں مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں ہوتی تھیں، اور درمیان میں کوئی نماز نہیں ہوتی تھی، اور عشاء کے بعد بھی کوئی نفل یا سنت نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آرام فرماتے تھے اور پھر تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ تو یہ جمع بین الصلاتین جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک آسانی ہے، دین آسان ہے، اور ہمیں بھی ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اعتدال کا راستہ ہے،
اور کہا جاتا ہے جی اس وقت تو سفر پیدل ہوتے تھے یا گھوڑوں پر ہوتے تھے یا سواری گدھے وغیرہ پر ہوتے تھے، مشکل سفر ہوتے تھے، جبکہ اب تو سفر گاڑیوں میں ہوتے ہیں، تو اس میں کیا مشکل ہے کہ ہم پوری نماز پڑھ لیں اور ہم رک جائیں اور الگ الگ نمازیں پڑھیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اور سفر ہے، چاہے وہ بہت اچھی آرام دہ گاڑی پہ کیا جائے پھر بھی سفر تھکاتا ہے، اور اگر اللہ ایک آسانی دیتا ہے تو اس آسانی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو خاص چیز پتہ چل رہی ہے کہ اگر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے سفر شروع ہو رہا ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ چلیں 15 منٹ رہ گئے ہیں، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے تو ابھی مغرب کی اذان ہو جائے، پھر نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، لیکن اس رکنے میں، نماز پڑھنے میں ہم سفر سے 1 آدھ گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر جہاں پہنچتے ہیں وہاں پہنچ کے عشاء بھی پڑھنی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بالکل گنجائش موجود ہے کہ مغرب سے اگر 15 منٹ بھی باقی ہیں، کچھ وقت باقی ہے، تو نکل جائیں، جلدی نکل جائیں اور راستے میں دونوں نمازیں جمع کر لیں تاکہ منزل پر پہنچ کر بھی آسانی رہے۔ ایسا بہت دفعہ ہوا سفر میں کہ جب ہم عشاء کے ٹائم پہ پہنچے اور راستے میں نماز نہیں پڑھی تو جا کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ عشاء پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ اگر گھر واپس آ رہے ہیں تو گھر آ کے تو پوری پڑھنی ہوگی، تو اس صورت میں اور مشکل لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جہاں جمع بین الصلاتین ممکن ہو اس کو کریں اور آسانی اختیار کریں۔ دوسری بات یہ کوئی اور وجہ ہو گئی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں بیوی کی بیماری کی اطلاع ملی، اس کی وجہ سے وہ پریشان تھے، تو ان کے پاس جلد پہنچنا چاہتے تھے، تو اگر مغرب رک کے پڑھتے پہلے اور پھر اس کے بعد عشاء پڑھتے تو ظاہر ہے ان کو ڈبل ٹائم لگتا، تو اس کی بجائے انہوں نے بیماری کا سن کے سفر جاری رکھا، 2-3 میل چلنے کے بعد اترے اور دونوں نمازیں جو ہیں وہ اکٹھے پڑھ لیں۔ اسی طرح کوئی اور عذر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم ڈاکٹرز ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا آپریشن آ گیا، ایمرجنسی آ گئی جو عین مغرب کے ٹائم پہ آئی، اگر ہم مغرب پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے تو پیشنٹ بلیڈ کر رہی ہے، اس کا کوئی اور ایشو ہے، اس کے بچے کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں پھر اس وقت مغرب مؤخر کر کے تو یا اس کی ڈیلیوری کروانی پڑتی ہے یا آپریشن کروانا پڑتا ہے، یا اگر اس کی کوئی اور ایمرجنسی ہے وہ اٹینڈ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی عذر ہو جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، اس میں ہم جمعہ کی نیت کر لیں اور دونوں نمازیں جو مغرب عشاء ہیں وہ ملا کے پڑھ لیں۔ اسی طرح ظہر اور عصر بھی ہو سکتی ہے، اس ٹائم پہ بھی کوئی ایسی ایمرجنسی آ سکتی ہے، لیکن خاص طور پہ مغرب وقت چونکہ کم ہوتا ہے، اس کم وقت میں ایمرجنسی ڈیل کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ظہر اور عصر کے اوقات قدرے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، کئی دفعہ ہم تھیٹر میں واش اپ ہوتے ہیں تو خیال یہ ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کا آپریشن ہے یا ڈیلیوری ہے تو ایک مطلب 15-20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں ہو جائے گی، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی پیچیدگی ہو جاتی ہے کہ اس میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی گنجائش ہے کہ پھر ہم ظہر مؤخر کر کے عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آسانیاں ہیں، ان آسانیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ البتہ بلا عذر اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ خام خواہ نماز کو لیٹ کرتا ہے تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے، یا اور کوئی ایسی جاب ہے جس میں گنجائش موجود ہے کہ نمازیں پڑھی جا سکیں الگ الگ تو پڑھی جانی چاہیے، لیکن جیسے لوگ بیرون ملک جاب وغیرہ کرتے ہیں انہیں ہر نماز کے لیے وقفہ نہیں ملتا، تو ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ 2 نمازیں جو ہیں وہ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ قضا کریں۔ تو جتنی اس طرح کی سہولتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سفر میں قصر بھی ہے اور سفر میں جمع بین الصلاتین بھی ہے، اور سفر کے علاوہ بھی مجبوری میں جمع بین الصلاتین کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔